رات 10:30 بجے کے قریب میں شیر محمد کی حویلی میں واپس پہنچا۔ شفتہ بے چینی سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ یہ آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل والی بات تھی۔ میں برسوں شفتہ سے دور رہا تھا، دنیا کے خطرناک ترین لوگوں میں گھرا رہا تھا، اور شب و روز سنگین ترین حالات مجھے درپیش رہے تھے۔ اگر یہ پاگل سی لڑکی میرے ساتھ ہوتی تو سہم سہم کر دم توڑ دیتی۔ میری ذرا سی غیر حاضری جس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، وہ مجھے بار بار موت کے منہ میں دیکھ کر کیوں کر زندہ رہ سکتی؟ اتنی دیر لگا دی بھیا، کہاں چلے گئے تھے؟ بس ذرا سرگودا تک چلا گیا تھا، پولیس کے سامنے بیان وغیرہ درج کروانے تھے۔ میں نے جھوٹ گڑھا۔ میں نے محسوس کیا کہ شفتہ کی نگاہیں میرے علاوہ میرے عقب میں بھی دیکھ رہی ہیں۔ شاید وہ توقع کر رہی تھی کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی ہوگا۔ اس کی توقع اس کی زبان پر تو نہیں آ سکتی تھی، لیکن میں اس کے دل کی بات اس کی آنکھوں سے پڑھ لیا کرتا تھا۔ میں نے اسے گودوں میں کھلایا تھا، ایک عمر گزاری تھی اس کے ساتھ۔ میرا دل کٹ کے رہ گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں ایک بہت بری خبر سینے میں چھپائے پھر رہا ہوں۔ شفتہ کے معصوم چہرے پر سجی ہوئی سیاہ آنکھیں جس کی منتظر تھی، وہ لاپتہ تھا، وہ کہیں نہیں تھا۔ اس نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا تھا۔ مجھے نام کی بھی بھوک نہیں تھی، مگر اس نے مجھے زبردستی بٹھا کر کھانا کھلایا، پھر بولی، بھیا آپ کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے۔ یہ مزاج شناسی کی ایک عمدہ مثال تھی۔ میرے سر میں واقعی درد ہو رہا تھا اور وہ سر دبانے لگی۔ اس کی انگلیوں کا لمس میری روح میں اترنے لگا۔ اس کی میٹھی میٹھی باتیں میرے کانوں میں رس گھولنے لگیں۔ بے شک حویلی کے واقعات اندوناک تھے، لیکن شفتہ پر ان واقعات کا کچھ زیادہ اثر نہیں پڑا تھا، شاید اس لیے کہ اس نے مہمان خانے کی تباہی و بربادی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی تھی۔ پھر اس کی ایک اور وجہ بھی ہو سکتی تھی۔ صرف چند روز پہلے حویلی کے واقعات سے بھی بڑھ کر ایک خوفناک واقعہ شفتہ پر گزر چکا تھا۔ وہی ناقابل فراموش لمحات جب میں، زری گل، عالم قریشی اور ان کی بیویوں کی وجہ سے اس قدر مجبور و لاچار ہو گیا تھا کہ مجھے شیخ کے بھتیجے کے لیے شفتہ کے رشتے پر آمادگی ظاہر کرنا پڑی تھی۔ اپنی جان سے پیاری بہن کو لے کر خود شیخ کے گھر میں پہنچا تھا اور اسے تقدیر کے حوالے کر دیا تھا۔ شفتہ نے ایثار کی عمدہ مثال قائم کی تھی اور اس امتحان میں سرخرو ہوئی تھی۔ خدا نے اپنی قدرت کاملہ سے وہ وقت ہم پر سے ٹال دیا تھا۔ شفتہ کی زندگی کا مرجھایا ہوا پھول جان لیوا خزاں کی زد سے نکل آیا تھا۔ اب پھر اس کی مردہ پتیوں میں جان پڑ رہی تھی۔ اس کی باتوں میں شگفتگی آ گئی تھی، مگر وہ جانتی نہیں تھی کہ اس تازہ بہار کے پیچھے پھر زہریلی ہوا کا طوفان نمودار ہو رہا ہے۔ یہ سوچ میرے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیتی تھی کہ اگر واقعی حمزہ کے ساتھ کچھ ہو چکا ہے تو یہ صدمہ شفتہ کے لیے کتنا ہولناک ثابت ہوگا۔ طویل غم کے بعد خوشی ملے اور یہ خوشی لمحاتی ثابت ہو کر پھر غم میں بدل جائے تو انسان ٹوٹ پھوٹ کر رہ جاتا ہے۔ کیا شفتہ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا تھا؟ اگلے روز کے اخبارات میں پھر جھوک زامن کی حویلی کے بارے میں خبریں موجود تھیں۔ جاگیردار آقا قادر زمان کے جنازے کی تصویر تھی، جس میں 2-3 وزیروں کے علاوہ پنجاب کے طاقتور ترین سیاستدان مجتبیٰ کنور نے بھی شرکت کی تھی۔ میری آخری اطلاعات کے مطابق مجتبیٰ کنور مسٹر جی کلارک کے ساتھ دفینے کے چکر میں تھا اور یہ لوگ انڈیا میں تھے۔ اس خبر کے ذریعے مجھے پتہ چلا کہ مجتبیٰ پاکستان واپس آ گیا ہے۔ جھوک زامن کے سانحے کے حوالے سے شنکر کا تفصیلی ذکر بھی آیا تھا۔ اخبار نے اس کی پرانی تصویر بھی شائع کی تھی۔ اس قتل عام کا ذمہ دار شنکر کو ٹھہرایا جا رہا تھا، اور ایک رپورٹر نے بڑی پرمغز رپورٹنگ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ اگر شیخ اعظم کو رہائی دلانے میں شنکر کو کامیابی نہیں ہوئی اور وہ ابھی تک استاد جہانی کے پاس ہے تو پھر شنکر پاکستان میں ہی رہے گا اور شیخ کو بازیاب کرانے کی مزید کوششیں کرے گا۔ ضلع سرگودا اور لاہور کے علاوہ پنجاب کے دیگر اہم اضلاع میں بھی پولیس کو شنکر کی طرف سے چوکس کر دیا گیا تھا۔ اسی دوران عالم قریشی بھی وہاں آ گیا۔ وہ خاصا حیران دکھائی دے رہا تھا۔ یار، میں نے ابھی کھیتوں میں اسی ملنگ کو دیکھا جسے تم سائیں علی کہتے ہو۔ اس کے ساتھ وہی خوبصورت ہندو لڑکی بھی تھی، سائیں کی طرح وہ بھی بھک منگوں کے لباس میں نظر آ رہی تھی۔ اس کا لباس پھٹا ہوا تھا، اور ایسی جگہوں سے پھٹا ہوا تھا جہاں سے ہرگز نہیں پھٹنا چاہیے تھا۔ ہر آتا جاتا چور نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جنہوں نے کبھی کسی کو کھوٹا سکہ نہیں دیا ہوگا نا، وہ بھی کھلے دل سے بال بچوں کی خیرات نکال رہے تھے۔ اس ہندو لڑکی نے میرے سامنے بھی ہاتھ پھیلا دیا۔ سائیں بولا، اللہ کے نام پہ دے جا سخیا، شاہ جنات تیرا بیڑا پار کرے گا، تجھے اور تیرے یار کو ساری مشکلوں سے نکالے گا۔ میں نے 10 کا نوٹ نکال کر دیا۔ لڑکی بولی، ہم مانگت نہیں ہیں بابو جی، صرف ایک وقت کی روکھی سوکھی روٹی کھانی ہے ہلٹن ہوٹل میں، بس 1500 روپے کا سوال ہے۔ اگر یقین نہیں تو خود اپنے ساتھ لے جاؤ ہمیں ہلٹن ہوٹل میں۔ میں نے کہا، چلو ہلٹن بھی لے چلتے ہیں، مگر پہلے شاہ جہان سے تو مل لو۔ تو اس پہ سائیں کہنے لگا، میں کیوں ملوں؟ وہ خود آئے گا مجھ سے ملنے، اسے آنا ہی پڑے گا۔ اسے دفینے کی تلاش ہے اور دفینے کی چابی میرے پاس ہے، یہ دیکھو۔
یہ ہے چابی۔ اس نے لڑکی کی طرف اشارہ کیا، پھر مجھ سے پوچھنے لگا، اچھی چابی ہے نا؟ بالکل ولایتی تالے کی لگتی ہے۔ کس کا دل نہیں چاہے گا کہ اسے جیب میں رکھ لے؟ ایک وہ تمہارا پاگل یار ہے کہ اس کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھاتا، مگر وہ ایک بات اچھی طرح جان لے، جب تک وہ اس چابی کو ہاتھ نہیں لگائے گا اور اچھی طرح ہاتھ نہیں لگائے گا، دفینے والا تالا کبھی نہیں کھلے گا۔ اس میں کیا راز ہے؟ کچھ باتیں راز ہی اچھی لگتی ہیں، جیسے یہ تمہارا پھولا ہوا پیٹ۔ ہندو لڑکی مسکرانے لگی۔ سائیں نے بڑی سنجیدگی سے میرے پیٹ سے کان لگا دیا اور پھر مجھ سے پوچھنے لگا، خوشخبری کب سنا رہے ہو؟ اب بھلا بتاؤ، میں اس بات کا کیا جواب دیتا اسے؟ عالم کی بات مکمل ہوئی تو میں بے قراری سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب سائیں کہاں ہیں؟ آرام سے بیٹھ جاؤ، اب وہ یہاں نہیں ہیں۔ میرے روکنے کے باوجود وہ اپنی چیلی کے ساتھ ایک ٹریکٹر ٹرالی پر چڑھ گیا تھا اور شیخو پورہ کی طرف نکل گیا۔ وہ سارا دن بھی پریشانی اور کشمکش میں گزر گیا۔ شیر محمد ہماری خوب خاطر تواضع کر رہا تھا، لیکن سب کے دل پریشان تھے، لہٰذا اس کی مہمان نوازی بے اثر جا رہی تھی۔ حویلی کی آرائش اور یہاں کے رہن سہن سے شیر محمد کی خوشحالی کی جھلک ملتی تھی۔ حویلی کی اندرونی سجاوٹ مکمل طور پر دیہاتی انداز کی تھی۔ بجلی یہاں موجود تھی، مگر شریر محبوبہ کی طرح اکثر آنکھ مچولی کھیلتی رہتی تھی۔ اس آنکھ مچولی سے نمٹنے کے لیے ہر کمرے میں لالٹین اور گیس لیمپ کا انتظام کیا گیا تھا۔ رات کو مجھے دیر تک نیند نہیں آئی۔ میرا دل سگریٹ پینے کو چاہ رہا تھا، لیکن سگریٹ ندارت تھے۔ طلب جب شدید ہوئی تو میں کسی بھی برانڈ کے سگریٹ پینے کو تیار ہو گیا۔ ان دنوں ووڈ بائن کے سگریٹ عام تھے، ان کا ذائقہ قدرے بہتر تھا۔ مجھے یہ سگریٹ شیر محمد کے کارندے چراغ دین کے پاس نظر آئے تھے۔ چراغ دین کی ڈیوٹی گیٹ پر تھی۔ حویلی کا کوئی مستقل چوکیدار نہیں تھا۔ شیر محمد کے کارندوں میں سے ہی کوئی اپنی باری کے مطابق ڈیوٹی سنبھالتا تھا۔ میں گیٹ پر پہنچا۔ وہ گیٹ کے چھوٹے دروازے کے پاس لوہے کی کرسی رکھے بیٹھا تھا۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، چراغ دین۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ 2-3 آوازیں دیں، لیکن وہ مزے کی نیند سو رہا تھا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ کرسی پر بڑے چوکس انداز میں بیٹھا تھا اور ہاتھ 222 رائفل پر تھا۔ اس کی چوکیداری پر قربان ہونے کو دل چاہ رہا تھا۔ میں نے آہستگی سے اس کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور سگریٹ نکال لی ہے۔ بعد ازاں بغلی جیب میں ٹٹول کر ماچس بھی نکال لی۔ وہ بدستور خراٹے لے رہا تھا۔ میں نے اس کا مزید امتحان لینے کے لیے رائفل پر ہاتھ ڈالا اور بڑی آہستگی سے رائفل اس کے ہاتھ سے نکال لی۔ اس کے ہاتھ بدستور اسی پوزیشن میں رہے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے کسی خیالی رائفل کو پکڑ رکھا ہے۔ مسلح محافظ کا یہ شاندار احساس ذمہ داری میرے لیے یادگار تھا۔ وہ کرسی پر بالکل اٹینشن حالت میں بیٹھا تھا اور سو رہا تھا۔ میں نے ثبوت کے طور پر رائفل اپنے پاس رکھ لی اور سگریٹ کا کش لگاتا ہوا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اچانک مجھے چونکنا پڑا۔ مویشیوں والے احاطے کے پاس مجھے 2 سائے نظر آئے۔ وہ مجھے دیکھ کر بالکل چوروں کے انداز میں سمٹ کر دیوار سے لگ گئے تھے۔ شاید ان کا خیال تھا کہ میں انہیں دیکھے بغیر گزر جاؤں گا، لیکن میں انہیں دیکھ چکا تھا۔ انہوں نے بھی یہ بات نوٹ کر لی تھی۔ میں نے غیر ارادی طور پر ان کی طرف قدم بڑھایا تو وہ ایک دم حرکت میں آئے اور بھاگ نکلے۔ میرے پاس بھری ہوئی رائفل تھی۔ میں نے لپک کر ان دونوں کا پیچھا کیا۔ ایک سایہ تو بیرونی دیوار پھلانگ کر باہر گیا، لیکن دوسرا میری گرفت میں آ گیا۔ اس نے خود کو چھڑانے کے لیے پورا زور لگایا، لیکن میں نے داؤ لگا کر اسے گرا دیا۔ اب وہ میرے نیچے پوری طرح دبا ہوا تھا اور مچل رہا تھا۔ اس کے جسم میں بجلی سی بھری ہوئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نرمی اور لچک بھی تھی۔ اچانک مجھے اپنے ہاتھ کے نیچے کسی گداز کا احساس ہوا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے نیچے دبا ہوا جسم کسی مرد کا نہیں۔ ذرا دیر بعد ہی اس شک کی واضح تصدیق ہو گئی۔ میرا مد مقابل ہلکی آواز میں کر رہا تھا۔ آواز 100% نسوانی تھی۔ میں نے رائفل کی نال اس کی گردن پر رکھ دی۔ خبردار، جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ میں اسے لے کر برآمدے کی طرف آیا۔ یہاں ایک لالٹین کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا وہ 20-22 سال کی قبول صورت لڑکی تھی۔ معمولی لباس پہنا ہوا تھا اور انداز دیہاتی تھا۔ میرے چہرے کے تاثرات اور ہاتھ میں رائفل دیکھ کر وہ بہت خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ میں پوچھتا ہوں، کون ہو تم؟ میں یہاں ملازم ہوں، صفیہ نام ہے میرا۔ اور وہ تمہارے ساتھ کون تھا جو بھاگ گیا؟ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ میرے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ میں اسے گھسیٹ کر کمرے میں لے گیا۔ وہ سخت خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ اس کے تاثرات دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ کسی واردات میں ملوث ہے۔ میں نے دروازہ بند کرنے کے بعد رائفل کی نال اس کی گردن سے لگا دی۔ خبردار، اگر مجھے کچھ کہا نا تو شور مچا کر سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ تمہارے شور مچانے سے پہلے میں گولی تمہاری گردن سے پار کر دوں گا۔ 24 قتل کر چکا ہوں۔
ایک اور ہو جائے گا تو پورے 25 ہو جائیں گے، یعنی راؤنڈ فگر۔ میرے تاثرات نے لڑکی کو مزید خوفزدہ کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ بھاگنے والا اس کا کوئی شناسہ وغیرہ ہوگا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد یہ خیال غلط ثابت ہو گیا۔ بھاگنے والے کے لیے لڑکی کے منہ سے واحد کے بجائے جمع کا صیغہ نکل گیا۔ مجھے کچھ نہیں پتا کہ وہ کون تھے۔ چلو یہ تو ثابت ہوا کہ وہ ایک سے زیادہ تھے۔ اب لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دو کہ وہ رات کے اس پہر یہاں کون سی بیبے کی فاتحہ پڑھنے آئے تھے؟ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، مجھے جانے دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ میں یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ تم کیسا نہیں کرو گی؟ وہ منتیں سماجتیں کرنے لگی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ اگر وہ مجھے سچ سچ بتا دے گی تو میں یہ بات صرف اپنے تک رکھوں گا۔ وہ خاصی چالاک تھی، اسے میری بات پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اگر وہ مجھے سچ بتا دے گی تو پھر میں اس کے لیے کوئی گنجائش نکال لوں گا۔ کافی تذبذب میں رہنے کے بعد اس نے آخرکار زبان کھول دی۔ چودھری صاحب، ادھر برانڈے میں کئی مہینوں سے ٹریکٹر کا ایک بیکار انجن پڑا ہوا ہے، کسی کے کام کا نہیں ہے جی۔ میرا دیور تنویر موٹر میکینکی کا کام کرتا ہے، اس پر بڑی تنگی کا وقت آیا ہے جی۔ بیوی بیمار ہے، مکان سیلاب میں گر گیا، بیچارے کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے کہیں یہ انجن دیکھا تھا، مجھ سے ہر وقت کہتا رہتا تھا کہ میں چودھری صاحب سے کہہ کر اسے یہ انجن لے دوں۔ مجھے چودھری صاحب سے بات کرتے بڑا ڈر لگتا ہے جی۔ بس میری مت ماری گئی، میں نے سوچا کہ انجن تو بیکار ہی پڑا ہے، کسی دن کوئی اٹھا کر لے جائے گا تو کیوں نہ ہمارے ہی کام آ جائے۔ میں نے تنویر سے کہا کہ وہ رات کو ریڑھا لے کر آ جائے اور انجن رکھ کر لے جائے۔ وہ میرے ہی کہنے پر آیا تھا جی، ورنہ اس کی اتنی ہمت کہاں کہ حویلی میں آ جاتا۔ اس کے ساتھ کون تھا؟ 2 دوست تھے جی اس کے، کوئی غیر بندہ نہیں تھا، ہمارے محلے کے لڑکے تھے۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے اس لڑکی کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ سچ نہیں بول رہی یا پھر آدھا سچ بول رہی ہے۔ اس کی ساری قمیض گوبر میں لتھڑی ہوئی تھی۔ جب میں نے مویشیوں کے احاطے کے پاس اسے دبوچا تو وہ پہلو کے بل گر گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ پہلے قمیض صاف کرے، پھر میں اس سے بات کرتا ہوں۔ اور کیا بات کرنی ہے چودھری صاحب؟ جو بات تھی وہ میں نے آپ کو بتا تو دی۔ اوفو، میری ناک سڑی جا رہی ہے، تم پہلے اپنی قمیض تو صاف کرو۔ کمرے کے اندر ایک چھوٹا سا کھرا بنا ہوا تھا، یہاں پانی سے بھری ہوئی بالٹی اور ڈونگا وغیرہ پڑا رہتا تھا۔ اس نے پانی ڈال کر قمیض اور سر دھو لیا۔ میں نے ایک بار پھر اسے ٹٹولنے کی کوشش کی لیکن وہ جو کچھ بتا چکی تھی اس کے سوا اس نے اور کچھ نہیں بتایا۔ ساتھ ساتھ وہ میری ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ کافی تیز ترار لڑکی تھی۔ چودھریوں اور بڑے زمینداروں کی حویلیوں میں کام کرنے والی ایسی لڑکیاں ایک خاص حد تک جانے کے لیے تیار رہتی ہیں، اور اگر ضرورت پڑے اور انہیں اس میں فائدہ نظر آئے تو وہ ہر حد پار کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہیں۔ صفیہ نامی یہ لڑکی بھی کچھ اسی رنگ ڈھنگ کی نظر آتی تھی۔ وہ اپنی باتوں سے لگاوٹ کا اظہار کرنے لگی۔ بزبان خاموشی وہ مجھے یہ سمجھا رہی تھی کہ اگر میں اس کی کارستانی کے بارے میں چودھری شیر محمد کو نہ بتاؤں تو وہ میری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہے۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کا لباس نہایت غریبانہ تھا۔ پتلی سی سوتی قمیص تھی جس پر ایک آدھ پیوند بھی لگا تھا۔ پاؤں میں پلاسٹک کی چپل تھی۔ اوڑھنی نہایت خستہ حال تھی۔ اس کا لباس بھیگنے کے بعد اس کے جسم کو نمایاں کرنے لگا تھا، بلکہ شاید وہ جان بوجھ کر اسے نمایاں کر رہی تھی۔ یکبارگی مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ غربت یا حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے کتنا عرضہ کر لیا تھا خود کو۔ اپنے بقول وہ ایک معمولی سی چوری کرنے جا رہی تھی۔ اب اس چوری کو چھپانے کے لیے وہ اپنا آپ میرے سپرد کرنے کو تیار تھی۔ یہ کچے مکانوں کی مجبوری تھی اور عالیشان حویلیوں کا جبر تھا۔ یہ بھوک کی لاچاری تھی اور اناج سے بھرے ہوئے گوداموں کا اختیار تھا۔ بے شک وہ چالاک تھی، مگر اس چالاکی سے اس نے کیا حاصل کیا اور مستقبل میں کیا حاصل کر سکتی تھی؟ اس نے اپنی معمولی شکل اور معمولی عقل کے ساتھ غالباً ساری زندگی اسی خستہ حال قصبے میں رہنا تھا۔ بھینسوں کی دیکھ بھال کرنا تھی، اپلے تھاپنے تھے اور چودھریوں کے میلے کپڑے دھونے تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ آدھا سچ بول رہی ہے، اس کے باوجود میں نے اسے جانے دیا۔ در حقیقت میں نے اس معاملے میں دلچسپی صرف اس لیے لی کہ میں اپنی طرف سے اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے بے حد محتاط تھا۔ اس حویلی میں ہونے والی کوئی بھی پراسرار سرگرمی ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ میں نے صفیہ نامی اس لڑکی کو جس مقام سے پکڑا تھا وہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر عاصم اور غزالہ کا کمرہ تھا۔ سایوں کی نقل و حرکت دیکھنے کے بعد میرے ذہن میں ایک دم اندیشے پیدا ہو گئے تھے اور میں غزالہ اور شیخ کی طرف سے فکر مند ہو گیا تھا۔ بہرحال لڑکی سے ملنے اور اس سے گفتگو کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی ایسا سیریس معاملہ نہیں ہے۔ اس رات بھی میں بہت تھوڑی دیر کے لیے سویا۔ جو تھوڑی بہت نیند آئی وہ اندیشوں اور تفکرات سے بھرپور تھی۔ چوکیدار چراغ دین کی جیب سے نکالے ہوئے تمام سگریٹ میں نے پھونک دیے۔
صبح میں نے ماچس اور رائفل چراغ دین کو واپس کر دی۔ پہلے تو میرا ارادہ تھا کہ چراغ دین کی شکایت کروں گا، مگر رات صفیہ کے رویے سے مجھے اندازہ ہوا کہ شیر محمد ملازموں کے حوالے سے بڑا سخت ہے، لہٰذا میں نے خود ہی چراغ کو سرزنش کر کے بات ختم کر دی۔ صبح کے وقت میں اخبار دیکھ رہا تھا جب شفتہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی۔ اس نے بتایا کہ انجم کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ میں نے جا کر دیکھا، انجم تکلیف سے بے حال ہو رہی تھی۔ اس کی خوبصورت پیشانی پر پسینہ تھا اور ضبط کی شدت نے اس کا رنگ ہلدی کر رکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری اور کراہتے ہوئے بولی، حمزہ کو بلا دے، پلیز اسے بلا دے۔ مجھے یاد آیا کہ لاہور والے مکان میں ڈاکٹر حمزہ ہی انجم کا علاج کرتا رہا تھا اور وہ اس پر بے پناہ اعتماد کرتی تھی۔ اب تکلیف کی شدت میں اسے حمزہ کی کمی ہمیشہ سے زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ اچھا انجم، میں بھی حمزہ کا پتہ کراتا ہوں۔ اسے تسلی تشفی دے کر میں کمرے سے باہر آیا۔ شفتہ میرے پیچھے پیچھے آئی۔ بھیا، ادھر لاہور میں بھی ایک روز انجم باجی کی حالت بالکل ایسی ہو گئی تھی، بار بار حمزہ کا نام لے رہی تھی، لیکن وہ لاہور سے باہر گئے ہوئے تھے۔ انکل سائی نے 2-3 ڈاکٹر بھجوائے تھے، لیکن انجم باجی کی طبیعت زیادہ اچھی نہیں ہوئی تھی۔ حمزہ آئے تو ان کی طبیعت سنبھلی تھی، لیکن اس وقت میں حمزہ کا انتظام کہاں سے کروں؟ شفتہ کی پلکیں لرزیں اور پھر جھک گئیں۔ کیا وہ کہیں دور ہیں؟ ہاں، ذرا دور ہی گیا ہوا ہے۔ فون وغیرہ نہیں ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے۔ اب کیا ہوگا بھیا؟ اچھا، میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی اچھا ڈاکٹر مل جائے، میں نے کہا اور باہر نکل گیا۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ غزالہ بھی تو ڈاکٹر ہے۔ ایسے دور دراز قصبے میں عام ڈاکٹر کا ملنا بھی دشوار ہوتا ہے، اور غزالہ تو پھر ہائیلی کوالیفائڈ تھی۔ یہ چراغ تلے اندھیرے والی بات تھی۔ ڈاکٹر گھر میں تھا اور میں سوچ کے گھوڑے دور دور تک دوڑا رہا تھا۔ میں نے زری کو بھیجا کہ وہ غزالہ کو بلا لائے۔ زری گل گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آیا۔ اس نے بتایا کہ غزالہ مصروف ہے، شیخ کے کندھے کے اندر فریکچر ہو چکا ہے اور وہ کندھے میں تکلیف محسوس کر رہا ہے۔ غزالہ اس کی تیمارداری میں لگی ہوئی ہے۔ میں نے تھوڑی دیر بعد زری گل کو پھر بھیجا اور زری کی زبانی غزالہ سے کہلوایا کہ وہ صرف 2 منٹ کے لیے آ کر انجم کو دیکھ جائے۔ زری نے واپس آ کر بتایا کہ وہ بس آ رہی ہیں۔ قریباً 10 منٹ گزر گئے، غزالہ نہیں آئی۔ میرا انتظار غصے میں بدلنے لگا۔ انجم تکلیف میں تھی اور ایک ایک پل گن کر گزار رہی تھی۔ انتظار نے طول کھینچا تو میں خود اس کے کمرے میں گیا جہاں غزالہ اور شیخ قاسم کو ٹھہرایا گیا تھا۔ میری ہدایت پر زری گل یہاں مسلسل پہرا دے رہا تھا۔ میں نے اسے ہدایت کر رکھی تھی کہ شیخ کی کسی بھی ہوشیاری یا چال بازی کا منہ توڑ جواب دیا جائے اور فوری کارروائی کی جائے۔ زری اب بھی دروازے کے قریب چوکس کھڑا تھا۔ میں نے کمرے میں جھانکا تو شیخ ایک طویل نشست والی کرسی پر نیم دراز نظر آیا۔ اس نے قمیض اتار رکھی تھی۔ اس کا جسم کسی جنگلی جانور کی طرح سیاہ بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ غزالہ نے اس کے کندھے پر سفید پٹی سے بینڈیج کر رکھی تھی۔ اس کی ناک اور پیشانی پر بھی دوا لگی تھی۔ غزالہ نے شیخ کے پاؤں ایک پرات نما برتن میں رکھے ہوئے تھے۔ اس برتن میں گرم پانی کے علاوہ روئی کے ٹکڑے بھی تیر رہے تھے۔ وہ بڑی محویت سے شیخ کے ورم زدہ پاؤں پر ٹکور کر رہی تھی۔ شیخ نے بڑے سکون کے عالم میں آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں میں چنگاریاں سی بھر گئیں۔ ادھر انجم درد سے تڑپ رہی تھی اور یہاں غزالہ شوہر کے پاؤں کو ٹکور کرنے میں مصروف تھی۔ معلوم نہیں کیوں اس گھڑی مجھے شیخ قاسم کے ساتھ ساتھ غزالہ پر بھی طیش آیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے غزالہ، تمہیں صرف اپنا بیوی ہونا یاد ہے، باقی سب کچھ تم بھول چکی ہو۔ شاید تمہیں یہ بھی یاد نہیں کہ تم ایک ڈاکٹر ہو۔ غزالہ نے بجھی بجھی نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک لفظ کہے بغیر وہ کمرے سے نکلی اور انجم کی طرف چل دی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی آیا۔ وہ بڑے دھیان سے انجم کا معائنہ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ ہلکا سا بخار ہے، اس نے پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ 2-3 منٹ میں اس نے معائنہ مکمل کر لیا اور پھر خاموشی سے نسخہ لکھنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھیں سرخ ہیں اور شاید سوجی ہوئی بھی ہیں۔ غالباً وہ روتی رہی تھی۔ اس نے نسخہ شفتہ کو تھمایا اور دواؤں کے بارے میں ضروری ہدایت دینے لگی۔ یہ اوپر والا انجیکشن مجھے سب سے زیادہ ضروری چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے منگوا لیں۔ انجیکشن آئے تو مجھے فوراً بتا دیں، میں آ کر لگا دوں گی۔ وہ جتنی خاموشی سے آئی تھی اتنی ہی خاموشی سے واپس بھی چلی گئی۔ واپس جاتے ہوئے وہ میرے قریب سے گزری۔ میں نے ایک طرف ہٹ کر اسے راستہ دیا۔ اس نے اس طرف دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی اور نہ ہی اس نے نگاہ اٹھانے کی ضرورت سمجھی۔ بالکل قریب ہونے کے باوجود ہم ہزاروں لاکھوں میل کی دوری پر تھے۔ غزالہ کی لکھی ہوئی دوائیاں شیخو پورہ سے مل گئیں۔ بہرحال ان کے استعمال سے انجم کی تکلیف جو برداشت سے باہر ہو رہی تھی برداشت کی حد میں آ گئی۔
وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں گاہے گاہے ڈاکٹر حمزہ کو یاد کر رہی تھی۔ جتنی بھی بار وہ حمزہ کو پکارتی، شفتہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگتی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے شفتہ اور انجم کو خود بتایا تھا کہ حمزہ کو میں نے ہی کسی کام سے بھیج رکھا ہے اور وہ جلدی یہاں پہنچ جائے گا۔ اب اس واقعے کو خاصی دیر گزر چکی تھی، لیکن حمزہ کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ ساری رات میں نے سوتے جاگتے گزاری۔ ایک طرف تو ذہن حمزہ کی طرف سے پریشان تھا، دوسرے رہ رہ کر نگاہوں میں شیخ عاصم کا منحوس چہرہ آ رہا تھا۔ وہ بدبخت کتنی تسلی سے آرام دہ کرسی پر نیم دراز تھا۔ ایک بار پھر میرے سینے میں وہی اتھل پتھل مچ رہی تھی جو چند روز پہلے جاگیردار قادر زمان کی حویلی میں مچی تھی۔ اسی اتھل پتھل کے نتیجے میں اس کمرے میں داخل ہوا جہاں شیخ کو بند کیا گیا تھا۔ میں نے شیخ کو مار کٹائی کی دعوت دی تھی اور پھر اسے مار مار کر ادموا کر دیا تھا۔ اسی دو بدو لڑائی کے زخم تھے جو شیخ ابھی تک چاٹ رہا تھا۔ ایک بار پھر میرے دل میں شیخ عاصم کے خلاف غم و غصہ جمع ہو رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ہر اندیشے کو بالائے طاق رکھ کر شیخ پر پل پڑوں اور اس کے بدکار جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے شیر محمد کے کتوں کو کھلا دوں۔ میں غسیلہ یا شعلہ مزاج شخص نہیں تھا۔ مجھے اس بات پر فخر تھا کہ میرے اندر برداشت کا مادہ موجود ہے۔ اس برداشت اور تحمل کی بدولت میں بڑے بڑے مراحل سے سرخرو ہو گزرا تھا اور اب بھی گزر رہا تھا۔ لیکن شیخ ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنی شیطانیت، سفاکی اور عداوت کے زور سے میری برداشت میں دراڑیں ڈال دی تھیں۔ اس نے میری تحمل مزاجی اور اعتدال پسندی کو قدم قدم پر روندا تھا اور مجھے ایسے سانحوں سے گزارا تھا جو پتھر کے انسان کو بھی ریزہ ریزہ کر سکتے تھے۔ کون سی ایسی قیامت تھی جو اس نے مجھ پر نہیں توڑی تھی اور توڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ انتقامی جذبے کی شدت جب انتہا کو پہنچی تو میں اپنے آپ کو کوسنے لگا۔ میں کیوں اس انداز میں سوچنے پر مجبور ہو رہا تھا؟ شیخ میری قید میں تھا اور میرے رحم و کرم پہ تھا۔ اگر میں اس کی بے بسی اور لاچاری سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیتا تو کیا فرق رہ جاتا میرا اور اس کے درمیان؟ میرا دل چاہا کہ شیخ کو اپنی نگاہوں سے دور کر دوں، اتنی دور کہ اس کی صورت مجھے کبھی دکھائی نہ دے۔ ایک دم ہی میں چونک گیا۔ عالم قریشی نے عقب سے آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا سوچ رہے ہو سجن پیارے؟ کچھ نہیں، حمزہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ہاں، یہ سوچ تو میرے دماغ میں بھی دن رات گھسی ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ اب ایک اور پریشانی لاحق ہو گئی ہے۔ اسی بارے میں بات کرنے آیا تھا۔ کیسی پریشانی؟ یار، یہ زری گل اندر سے بالکل آگ کی طرح گرم ہے۔ مجھے اس کی طرف سے ہر وقت ڈر سا لگا رہتا ہے، کہیں یہ کوئی کام نہ دکھا جائے۔ میں سمجھا نہیں۔ موہن داس کے قتل کے بعد بھی تم کچھ نہیں سمجھے؟ جس طرح اور جس انداز میں اس نے موہن داس کا بول و رام کیا ہے نا، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ شنکر اور شیخ کے خلاف بھی غم و غصے سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے اندر پٹھانی خون ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ پٹھانی خون کی غیرت کی آگ پرجوش کھا جائے تو آسانی سے ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ زری کے خون نے بھی غیرت کی آگ کو پرجوش کر رکھا ہے۔ مجھے کئی بار شبہ ہوا کہ زری شیخ عاصم کو نقصان پہنچانے کے چکر میں ہے۔ سونے پہ سہاگا کہ تم نے اسے شیخ کی پہرے داری پہ لگا رکھا ہے۔ یار، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے دل میں کتنا بھی غم و غصہ ہو، وہ میری مرضی کے بغیر نہیں چلے گا۔ اور جب اس نے موہن داس کو قتل کیا تو اس میں تمہاری مرضی شامل تھی کیا؟ موہن داس کی بات اور تھی۔ شیخ غزالہ کا شوہر ہے اور زری گل غزالہ پر جان چھڑکتا ہے۔ جان تو تم بھی چھڑکتے ہو۔ کیا تمہارا دل چاہتا ہے کہ شیخ زمین پر دندنانے اور ظلم ڈھانے کے لیے زندہ رہے؟ عالم قریشی کی بات میں وزن تھا۔ میں نے خود ایک دو بار محسوس کیا تھا کہ شیخ عاصم کی طرف دیکھتے ہوئے زری کی آنکھیں شعلہ بار ہو جاتی تھیں۔ ڈیفنس کے تہخانے میں زری اور اس کی محبوب بیوی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ زری کے دماغ میں کسی میخ کی طرح گڑا ہوا تھا۔ اس دلدوز واقعے کے 3 اہم کردار تھے: شیخ، شنکر اور موہن داس۔ موہن داس کو تو زری گل جان سے مار چکا تھا، مگر شیخ زندہ اور اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ کسی بھی وقت زری گل کا دماغ الٹ سکتا تھا۔ میں نے اس معاملے پر کافی دیر غور و خوض کیا۔ دیکھا جاتا تو اب شیخ کو اپنی تحویل میں رکھنے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میرا سب سے بڑا مسئلہ الیکٹرانک ڈیوائس ریموو کرانا تھا اور یہ کام بخوبی ہو چکا تھا۔ میرے آپریشن میں حصہ لینے والے دونوں سرجن صاحبان وطن واپس جا چکے تھے۔ مسٹر گاشی اپنی نوجوان محبوبہ کے ساتھ عازم ٹوکیو ہو چکا تھا۔ ان تینوں ماہرین نے آپریشن کے لیے خطیر معاوضہ لیا تھا۔ صرف مسٹر ہیرالڈ کا معاوضہ $1,00,000 سے زائد تھا۔ یہ سارے اخراجات عاصم کی زیر نگرانی چلنے والی ایک برطانوی فرم نے برداشت کیے تھے۔ اب میں یہ سوچنے پر مجبور ہو رہا تھا کہ کیوں نہ غزالہ سے کہوں کہ وہ شیخ کو لے کر دور چلی جائے، میری نظر سے بہت دور اور میرے ذہن سے بھی بہت دور، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے غیظ و غضب سے بھی بہت فاصلے پر۔ میں نے فوری فیصلہ کیا اور شیخ کے پاس پہنچا۔ یہ اس دیہاتی طرز کی حویلی کا ایک نیم پختہ کمرہ تھا۔ بہرحال اندر سے اسے آرام دہ بنایا گیا تھا۔ اسپرنگ دار ڈبل بیڈ، الماری، ٹیلی ویژن، صوفہ،
سب کچھ یہاں موجود تھا۔ شیخ سو رہا تھا اور غزالہ صوفے پر نیند براز تھی اور ٹیبل لیمپ کی روشنی میں کوئی پرانا اخبار دیکھ رہی تھی۔ میں نے بغیر کسی تمہید کے کہا، غزالہ، شیخ عاصم کو جگاؤ۔ وہ ابھی ابھی سوئے ہیں۔ اگر مگر کچھ نہیں، یہ اتنا بیمار نہیں جتنا تم پریشان ہو رہی ہو۔ اٹھاؤ اسے۔ میری بلند آواز سن کر شیخ خود ہی جاگ گیا۔ پہلے وہ لال لال آنکھوں سے مجھے گھورتا رہا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر بلب کا سوئچ آن کیا۔ کیا بات ہے؟ اس نے حسب عادت روبدار آواز سے پوچھا۔ تم دونوں جانے کی تیاری کرو، صبح تم یہاں سے روانہ ہو رہے ہو۔ کہاں؟ جہاں تمہارا دل چاہے، میری طرف سے تم آزاد ہو۔ یقیناً یہ تمہاری کوئی چال ہے، کہیں پولیس والوں کی طرح ہمیں چھوڑ کر مقابلے میں پار تو نہیں کرنا چاہتے ہو؟ تمہارے ملک میں تو یہ رواج کافی دیکھا ہے میں نے۔ مجھے ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں مار کر گاڑوں تمہیں تو کوئی قیامت تک بھی نہیں ڈھونڈ سکتا، اور اگر انتقام لینا چاہوں تو وہ برے سے برے سلوک کر سکتا ہوں جو تمہارے تصور میں آ سکتا ہے، لیکن یہ میری منشا نہیں ہے۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم میری نگاہوں سے دفع ہو جاؤ۔ شیخ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا تھا۔ صبح تیار ہو جانا، تمہیں گاڑی مہیا کر دی جائے گی۔ شیر محمد کا ڈرائیور تمہیں لاہور چھوڑ دے گا یا لاہور سے پہلے، جہاں بھی تم اترنا چاہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا عاصم، اگر تم پھر میری طرف پلٹو گے تو میں تمہیں صرف جہانی استاد کی حیثیت سے ملوں گا، اور جو لوگ جہانی استاد کو جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ میرے اس فقرے کا مطلب کیا ہے۔ میں تمہیں باعزت طریقے سے پیچھے ہٹنے کا موقع دے رہا ہوں، حالانکہ تم ہرگز اس قابل نہیں ہو۔ میرے خیال میں اپنی بات کہہ چکا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ کل میں پھر تمہاری محنوس صورت یہاں دیکھوں۔ میری نگاہ غزالہ پر پڑی۔ وہ پتھر کے بت کی مانند ساکت کھڑی تھی۔ میرے لہجے کی اجنبیت نے اس پر بے طرح اثر کیا تھا۔ رات 8 بجے کے لگ بھگ جب شیر محمد کا ملازم شیخ عاصم اور غزالہ کے لیے کھانا لے کر گیا تو واپسی پر اس نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحبہ مجھے بلا رہی ہیں۔ میں اس وقت حمزہ کے سلسلے میں عالم قریشی سے باتیں کر رہا تھا۔ میں نے ملازم کے ہاتھ کہلوا بھیجا کہ میں فارغ نہیں، اس نے کوئی پیغام دینا ہے تو ملازم کے ہاتھ دے دے۔ تھوڑی دیر کے بعد ملازم نے آ کر بتایا کہ کل ڈاکٹر صاحبہ اور ان کے شوہر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ گاڑی کا انتظام کر دیا جائے، اس کے علاوہ انہوں نے درد روکنے کے چند انجیکشن بھی منگوائے ہیں۔ میں نے نسخے پر انجیکشن دیکھے۔ یہ درد روکنے والے انجیکشن تھے اور ان میں ایک نیند کا بھی تھا۔ کندھے کے درد کی وجہ سے شیخ عاصم ساری رات جاگتا رہتا تھا اور وہ جدائی کی رات تھی۔ الگ صبح غزالہ اپنے شوہر کے ساتھ کسی نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو رہی تھی۔ یقیناً وہ پہلے لاہور جا رہی تھی اور پھر ممکن تھا کہ وہ سری لنکا چلی جاتی یا پھر امارات یا کسی اور دور دراز ملک۔ یوں لگتا تھا کہ اب میرے اور اس کے درمیان کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ میرے اور غزالہ کے درمیان محبت کا رشتہ تھا جو اب قریباً ختم ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اسی طرح میرے اور شیخ کے درمیان دشمنی کا رشتہ تھا اور اب وہ بھی کمزور پڑ گیا تھا۔ کم از کم میری طرف سے تو یہ کمزور ضرور ہو گیا تھا۔ میرے جسم سے ڈیوائس نکل چکا تھا اور اب مجھے شیخ سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ ہاں، شیخ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں کمرے میں تنہا بیٹھا تھا۔ یہ ایک خاموش دیہاتی رات تھی۔ ستمبر اکتوبر کا مہینہ تھا۔ شہروں میں تو یہ مہینے خنک نہیں ہوتے، لیکن دیہات کی کھلی فضا میں اکتوبر کے دنوں میں خاصی ٹھنڈک محسوس کی جاتی ہے، خاص طور پر رات کے وقت۔ انجم کی طبیعت اب کچھ بہتر تھی، لیکن وہ ڈاکٹر حمزہ پر اس قدر اعتماد رکھتی تھی کہ مسلسل اسے یاد کیے جا رہی تھی۔ میں مسلسل اسے ٹال رہا تھا اور جتنی مرتبہ ٹالتا تھا اتنی ہی مرتبہ ذہن پر بوجھ بڑھ جاتا تھا۔ حمزہ کے بارے میں سوچتا تو ذہن ایک ہی دائرے میں گھومنے لگتا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس المیے کو اب 3-4 روز ہو چکے تھے۔ کم از کم 10 لاشیں ناقابل شناخت رہی تھیں اور انہیں ایسے ہی دفن کر دیا گیا تھا۔ کیا پتہ کہ ان میں ایک لاش اس نوجوان کی ڈاکٹر کی بھی ہو جس کے نام کا عکس میں نے شفتہ کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ مجھے کسی کروٹ چین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ حویلی کے صحن میں بلب کی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی اور ایک بڑے چھپر تلے چند بھینسیں خاموشی سے کھڑی تھیں۔ ان کے منہ چل رہے تھے۔ لگتا تھا کہ وہ بھی کسی پریشان کن سوچ کی جگالی کر رہی ہیں۔ میں نیم پختہ سیڑھیاں چڑھ کر حویلی کی چھت پر آ گیا۔ یہ حویلی زیادہ بڑی نہیں تھی، لیکن صحن کافی وسیع تھا۔ چاند کی روشنی کچے پکے مکانوں کو مختلف زاویوں سے روشن کر رہی تھی اور قصبہ دور دور تک اونگتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ پشت پر باندھے اور چھت پر ٹہلنے لگا۔ کافی دیر ہوا خوری کرنے کے بعد میں سیڑھیوں پر آیا تو ایک سائے کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ یہ ایک نسوانی سایہ تھا اور بڑی آہستگی سے دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا میرے کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ میں سیڑھیوں پر اس طرح بیٹھ گیا کہ صرف میرا سر سیڑھیوں کے پردے سے اوپر رہا۔ میں غور سے دیکھ رہا تھا۔
سایہ کمرے کے دروازے کے عین سامنے پہنچ کر رک گیا۔ بے شک وہ غزالہ تھی۔ اس کی قمیص کے سفید پھول مدھم روشنی میں بھی دکھائی دے رہے تھے۔ در حقیقت میں نے اسے اس کے لباس سے ہی پہچانا تھا۔ وہ چند لمحے دروازے کے پاس رکی رہی، پھر یوں لگا کہ دستک دینے کے لیے اس نے ہاتھ اٹھایا ہے، لیکن دستک کی آواز نہیں آئی۔ غالباً اس نے ہاتھ دروازے تک پہنچانے کے بعد روک لیا تھا۔ میرے جسم میں سنسناہٹ ہو رہی تھی۔ غزالہ میرے کمرے کے سامنے کھڑی تھی اور اس خاموش رات کی تنہائی میں مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ شاید جانے سے پہلے مجھ سے آخری بار ملنا چاہتی تھی، یا اپنے اور شیخ کے حوالے سے کوئی خاص بات کہنا چاہتی تھی۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا یہ بالکل غیر متوقع تھا۔ میں اپنے ذہن میں حتمی فیصلہ کر چکا تھا کہ غزالہ اور شیخ کو ان کے حال پر چھوڑ دوں گا۔ میرا کام غزالہ کو صورتحال سے آگاہ کرنا تھا، اور اب وہ اپنے اچھے برے کی ذمہ دار خود تھی۔ چند لمحے دروازے کے قریب کھڑے رہنے کے بعد غزالہ واپس مڑ گئی۔ میں نے اس کی سیاہ اوڑھنی کا چمکیلا کنارہ چاندنی کی کرن میں دمکتے دیکھا۔ اس نے 4-5 قدم بے دلی سے اٹھائے اور پھر رک گئی۔ وہ شدید تذبذب میں نظر آ رہی تھی۔ حرکات و سکنات سے نہایت نمایاں کشمکش کا اظہار ہو رہا تھا۔ ذرا دیر بعد وہ پھر دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ دستک کے لیے اٹھتے دیکھا، لیکن دستک پھر ندارت تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے کم و بیش 4 مرتبہ اپنا ہاتھ دستک کے لیے اٹھایا اور پھر گرا دیا۔ آخر ایک نہایت مدھم دستک کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ اپنے ہاتھ کی پشت کو دروازے سے ٹکرا کر آواز پیدا کر رہی تھی۔ بڑی عجیب سچویشن تھی۔ وہ مجھ سے ملنے کے لیے میرے کمرے کے دروازے پر دستک دے رہی تھی، اور میں پہلے سے کمرے سے باہر تھا۔ نہ صرف باہر تھا بلکہ اسے دیکھ بھی رہا تھا۔ پہلی دستک کے بعد وہ قریباً 1 منٹ تک ساکت حالت میں کھڑی رہی، پھر اس نے دوبارہ دستک دی۔ یہ پہلی سے قدرے بلند تھی، لیکن اس مرتبہ بھی ظاہر ہے کوئی جواب نہ ملا۔ وقفے سے اس نے 3-4 بار نوک کیا۔ آخر مایوس ہوئی اور خاموش کھڑی ہو گئی۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا، وہ صرف پھنسا ہوا تھا۔ اگر وہ ذرا سا زور لگا کر دھکیلتی تو وہ کھل جاتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ برآمدے کی مدھم روشنی میں پتھر کی مورتی کی طرح ساکت کھڑی تھی، جیسے وہ کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہی ہو۔ اچانک مجھ پر انکشاف ہوا کہ وہ تو رو رہی ہے۔ میں نے اس کی مدھم سسکیوں کی آواز سنی۔ یہ آواز دھیرے دھیرے بلند ہوتی جا رہی تھی۔ ان سسکیوں میں ایک منہ زور درد لہریں لیتا محسوس ہوتا تھا۔ میں جھنجھلا کر رہ گیا۔ وہ کیوں کر رہی تھی ایسا؟ اگر وہ مجھ سے ملنا ہی چاہتی تھی تو پھر ذرا زور سے دروازے پر دستک دے سکتی تھی، یا مجھے آواز دے کر ہی بلا سکتی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ خود بھی آدھے دل سے کوشش کر رہی ہے، مجھ سے ملنا چاہتی بھی تھی اور نہیں بھی۔ اب اس نے دستک دینے کا ارادہ بالکل ترک کر دیا تھا اور روتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی سسکیاں بتدریج ہچکیوں میں بدل گئیں، اور ہچکیاں اتنی بلند ہو گئیں کہ کافی فاصلے تک صاف سنی جانے لگیں۔ مجھے اندیشہ محسوس ہوا کہ حویلی کے گیٹ سے باہر موجود چوکیدار یہ رونا دھونا سن کر اندر نہ آ جائے، یا حویلی کا کوئی مکین کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نہ جھانکے۔ وہ میرے کمرے کے دروازے سے لگ کر رو رہی تھی۔ یہ آواز خاصی بلند تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اگر میں کمرے میں موجود ہوتا اور بہت گہری نیند نہ سویا ہوتا تو یہ آواز مجھے جگا سکتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس چلی گئی۔ کمرے کے سامنے، برآمدے میں اور صحن میں دور تک خاموشی چھا گئی۔ میں اپنی جگہ بیٹھا رہا اور سوچتا رہا۔ چند منٹ بعد میری حیرت میں پھر اضافہ ہوا۔ غزالہ واپس آ رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر دروازے کے پاس آ کر رک گئی۔ میں ٹھیک سے دیکھ نہیں سکا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ بمشکل چند سیکنڈز رکنے کے بعد وہ واپس چلی گئی۔ میں سوتے ہوئے قدموں سے نیچے اترا۔ دروازے کے سامنے جیسے ابھی تک غزالہ کے جسم کی خوشبو چکرا رہی تھی۔ میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، بلب روشن کیا اور فرش پر کوئی چیز دیکھ کر چونک گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا سفید لفافہ تھا۔ لفافے میں کوئی ڈائری نما چیز تھی۔ میں نے لفافہ کھول کر دیکھا۔ یہ ایک البم تھا۔ اس کارڈ سائز البم میں بہت سی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ میں بری طرح چونک گیا۔ سب تصویریں میری ہی تھیں۔ شروع سے آخر تک میں ہی دکھائی دے رہا تھا۔ میرے بچپن، لڑکپن اور جوانی کی نادر تصاویر اس میں موجود تھیں۔ سب سے پہلی تصویر شاید اس وقت کی تھی جب میری عمر 2 یا 3 ہفتے کی ہوگی۔ اس بلیک اینڈ وائٹ تصویر میں اپنی والدہ کی گود میں نظر آ رہا تھا۔ ایک اور تصویر چند ماہ بعد کی تھی۔ اس میں میرے دادا نے مجھے اپنے سینے پر لٹا رکھا تھا اور قریبی والد صاحب بیٹھے کسی کتاب کی گردانی کر رہے تھے۔ ایسی ہی قریباً 1 درجن نایاب تصویریں تھیں۔ غزالہ نے نہ جانے کہاں سے اور کیسے جمع کی تھیں۔ یہ جلد کوٹ کے گلی کوچوں میں بکھری ہوئی میری وہ زندگی تھی جو آج تک میری نظروں سے اوجھل تھی۔ اس کے بعد میرے لڑکپن کی تصاویر تھیں۔
ان بلیک اینڈ وائٹ تصویروں نے میرے سامنے میرے لڑکپن کا پورا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا۔ کئی بھولے بسرے چہرے یاد آئے اور کئی دھندلائی ہوئی یادوں پر سے وقت کی گرد صاف ہوئی۔ یقیناً یہ میرے لیے گرا قدر البم تھا۔ اس البم میں صرف میری آخری تصویر 2-2.5 ماہ پہلے کی تھی۔ یہ زری گل کے ولیمے کی تصویر تھی۔ اس میں شیخ عاصم اور عالم قریشی کے ہمراہ پنڈال میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں ان تصویروں کی بھول بھلائیوں میں ایسا کھویا کہ کچھ ہوش ہی نہ رہا۔ البم کے اندر سے ایک چھوٹی سی پرچی پھسل کر فرش پر گر گئی۔ میں نے اسے اٹھا کر دیکھا۔ یہ غزالہ کے ہاتھ کی تحریر تھی۔ اس نے صرف 2-3 سطور لکھی تھیں۔ یہ انگلش میں تھی۔ اس نے لکھا تھا، شاہ جہان، بہت عرصے تک میں نے اس البم کو سنبھال کر رکھا ہے۔ میری خواہش تھی کہ اگلے ماہ آپ کی برتھ ڈے پر آپ کو یہ تحفہ پیش کروں۔ اب چونکہ میں جا رہی ہوں اور پھر خبر نہیں کب ملنا ہو بھی یا نہیں، اسی لیے یہ البم میں آپ کے کمرے میں چھوڑے جا رہی ہوں۔ خدا حافظ۔ اب میری سمجھ میں یہ بات آ رہی تھی کہ غزالہ واپس چلے جانے کے بعد پھر میرے کمرے کی طرف کیوں آئی تھی۔ پہلے اس کا ارادہ یہ ہوگا کہ وہ البم مجھے خود دے گی، مگر چونکہ مجھ سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی، لہٰذا وہ البم کے ساتھ یہ مختصر تحریر میرے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس نے یہ لفافہ دروازے کی نچلی درز سے کمرے میں پہنچایا تھا۔ میں دیر تک یہ تصویریں دیکھتا رہا اور اس بھاگ دوڑ کے بارے میں سوچتا رہا جو غزالہ نے ان تصویروں کو اکٹھا کرنے کے حوالے سے کی تھی۔ یہ تصویریں مجھے ماضی میں بہت دور تک لے گئی تھیں۔ میں کچھ دیر بعد پھر چھت پر چلا گیا اور شبنم آلود کھیتوں میں چکرا کر آنے والی خنک ہوا میں ٹہلنے لگا۔ شیر محمد حمزہ کی تلاش میں بڑا تعاون کر رہا تھا۔ اس نے اپنے 2 خاص آدمیوں کو لاہور بھیج رکھا تھا۔ وہ حمزہ کے ممکنہ ٹھکانوں پر چھان بین کر رہے تھے۔ شیر محمد کے ذریعے جھوک زامن کے نواحی دیہات میں بھی ڈاکٹر حمزہ کی تلاش کا کام رازداری سے ہو رہا تھا۔ چھت پر ٹہلتے ٹہلتے اچانک میرے ذہن میں ایک نیا خیال آیا اور میں بری طرح چونک گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ حویلی میں ہنگامے کی رات ڈاکٹر حمزہ شنکر کے ہتھے چڑھ گیا ہو؟ یہ خیال اتنا پریشان کن تھا کہ چند لمحوں کے لیے تو میں اپنی جگہ پر ساکت کھڑا رہ گیا۔ یہ بات ناممکنات میں سے نہیں تھی۔ شنکر ایک ایسا خطرناک ترین شخص تھا جو انتہائی نازک صورتحال میں بھی مخالف پر وار کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ دوسری طرف ڈاکٹر حمزہ بالکل اور طرز کا لڑکا تھا۔ ہنگامہ خیزی یا مار دھاڑ سے اس کا دور تک کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اگر ہنگاموں کے بعد حویلی سے فرار ہوتے وقت شنکر کی نگاہ ڈاکٹر حمزہ پر پڑ گئی تھی تو اس کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں تھا کہ وہ اسلحے کے زور پر یا بے ہوش کر کے اسے زبردستی اپنے ساتھ لے جاتا۔ شنکر بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ حمزہ چند ہی دنوں میں میرے بہت قریب آ گیا ہے اور میں شفتہ سے اس کے رشتے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ شفتہ شیخ عاصم کی ضد بن چکی تھی اور اس حوالے سے وہ شنکر کے لیے بھی بے حد اہم تھی۔ حمزہ کو اپنے قابو میں کرنا شنکر کے لیے ہر لحاظ سے سود مند تھا۔ مگر یہاں سوچنے کی بات یہ تھی کہ سائیں عالی کی اطلاعات کے مطابق تو شنکر بھی دھماکوں میں زخمی ہوا تھا اور اس کی بینائی متاثر ہوئی تھی، جس کے سبب اسے موقع سے فرار ہونا پڑا تھا۔ اگر ایسا تھا تو پھر وہ حمزہ کو اپنے ساتھ لے جانے میں کیسے کامیاب ہو سکتا تھا؟ بہرحال کچھ بھی تھا، اس امکان کو اکثر رد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے اس بارے میں کئی پہلوؤں سے سوچا اور میرا یہ خیال تقویت پکڑتا گیا کہ حمزہ کی گمشدگی کا تعلق شنکر سے ہو سکتا ہے۔ پھر میرے ذہن میں ایک اور بات آنے لگی۔ اگر میں یہ فرض کر لیتا کہ حمزہ شنکر کے پاس ہے تو پھر شیخ کے سلسلے میں درگزر کا مظاہرہ کر کے اسے رہا کر دینا کسی طور بھی مناسب نہیں تھا۔ میں نے سلسلے میں عالم سے بھی مشورہ کیا۔ عالم قریشی نے بھی یہی رائے دی کہ جب تک حمزہ کے بارے میں کوئی ٹھوس اطلاع نہیں ملتی شیخ کو رہا کرنا ٹھیک نہیں۔ صبح 6 بجے کے لگ بھگ میں غزالہ اور شیخ عاصم کے پاس پہنچا۔ غزالہ نے کھوجتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ غالباً وہ اندازہ لگانا چاہتی تھی کہ مجھے اس کا رکھا ہوا لفافہ ملا ہے یا نہیں۔ اگر ملا ہے تو میرا رد عمل کیا ہے؟ وہ اور شیخ بالکل الوداعی موڈ میں نظر آتے تھے۔ وہ الگ صبح اٹھ گئے تھے اور اپنا مختصر سامان سنبھال رہے تھے۔ میں نے شیخ سے مخاطب ہو کر 2 ٹوک لہجے میں کہا، پروگرام بدل گیا شیخ عاصم، فی الحال تم نہیں جا رہے ہو۔ شیخ کا منہ کھلا رہ گیا۔ غزالہ بھی حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ جس ہینڈ بیگ میں وہ شیخ کی دوائیاں رکھ رہی تھی وہ اس نے میز پر رکھ دیا۔ کیا بات ہوئی ہے شاہ جہان؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولی، میں نے کہا ہے نا کہ فی الحال پروگرام ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ملتوی کر دیا گیا ہے یا ختم کر دیا گیا ہے؟ عاصم نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ ختم کر دیا ہے یا بنا ہی نہیں تھا؟ تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سب کچھ تو تمہیں بونس میں مل رہا ہے، ورنہ تم جس سلوک کے مستحق ہو وہ تمہارے تصور سے بھی آگے کی چیز ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم مجھ سے چوہے بلی کا کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں بھی غزالہ کے ساتھ اسی سلسلے میں بات کر رہا تھا۔ میں غزالہ کو بتا رہا تھا کہ مجھے اب بھی 10% سے زائد امید نہیں کہ تم ہمیں رہا کر دو گے۔
یہ میرے شک کو میرا وہم قرار دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ابھی آدھے پون گھنٹے کے اندر گاڑی ہمیں لینے کے لیے پہنچ جائے گی اور 1 گھنٹے تک ہم اس قصبے کی حدود سے باہر ہوں گے۔ میں اسے بتا رہا تھا کہ انگریزی مقولے کے مطابق ابھی چائے کی پیالی اور ہونٹوں کے درمیان بڑا فاصلہ ہے۔ شاہ جہان اتنی آسانی سے ہماری میزبانی سے دستبردار نہیں ہوگا۔ عاصم کے لہجے میں بڑا زہریلا پن تھا مگر ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ غزالہ کی نگاہوں میں شک کی دھندلاہٹ تھی۔ یوں تو اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا مگر اس کے تاثرات بتا رہے تھے کہ میرا یہ فیصلہ اسے ہرگز پسند نہیں آیا۔ تمہاری روانگی کے آئندہ پروگرام سے میں تمہیں بعد میں آگاہ کروں گا۔ بہرحال میں اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ جب تک تم یہاں ہو تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، بشرطے تم بھی قسمت آزمائی یا مہم جوئی کی کوشش نہ کرو۔ ان دونوں کے تاثرات دیکھے بغیر میں کمرے سے باہر آ گیا۔ شیر محمد کو چونکہ بدلے میں پروگرام کا پتہ نہیں تھا لہٰذا اس کی ہدایت کے مطابق اس کا ڈرائیور ٹھیک 7 بجے گاڑی لے کر حویلی پہنچ گیا۔ وہ غزالہ اور عاصم کو لاہور لے جانے کے لیے آیا تھا۔ میں نے ڈرائیور خان محمد کو بتایا کہ مہمان واپس نہیں جا رہے۔ اتنی دیر میں شیر محمد بھی منہ میں مسواک ڈالے وہاں پہنچ گیا۔ کیا بات ہے سجن پیارے، آپ کے مہمان نظر نہیں آ رہے؟ میں نے اسے بتایا کہ مہمان فی الحال یہیں رہیں گے۔ شیر محمد نے ڈرائیور سے کہا، ٹھیک ہے خانو، تم واپس جاؤ، ڈیرے پر جاؤ، بلکہ ایسا کرو یہاں سے ایک بوری چاول کی بھی لے جاؤ ڈکی میں رکھ کے، ادھر ڈیرے پر 5-6 دیگے پکوا کر غریب غربا میں بانٹ دو۔ ہمارا یار شاہ جہان ایک بڑی مصیبت سے بچ بچا کر صحیح سلامت ہمارے کو لایا ہے، اس کی خیر خیرات تو گڑھنی چاہیے۔ کیوں باؤ شاہ جہان، میں ٹھیک کہنا ہوں نا؟ جیسے تمہاری مرضی، میں بھلا کیا کہہ سکتا ہوں۔ شیر محمد نے ڈرائیور سے کہا، اپنی گھر والی اور سالے کو بھی ساتھ لے جاؤ ڈیرے پر، چاول چننے میں ہاتھ بٹا دیں گے۔ ڈرائیور نے فرما برداری سے سر ہلایا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ شیر محمد مجھ سے مخاطب ہوا، او فکر شکر کرنے کی کوئی لوڑ نہیں شاہ جہان، جتنے دل کرے اتھے ہی رہو اور خوب موج میلا کرو۔ اگر دارو شارو پینا ہو تو وہ بھی بتا دو، آج ہی ولایتی کا کریٹ منگوایا ہے۔ ایسے تو پہلی دھاری ایسی دیسی بھی رکھی ہے، دیسی کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، چاہے کڑی ہو یا شراب۔ جب دیسی شراب کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے تو پھر تم نے میم انگریزی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ کون سی انگریزی میم؟ میرا ساتھی زری گل کہتا ہے کہ تو نے کسی میم سے شادی کر رکھی ہے۔ یار تیرا وہ پٹھان ساتھی واقعی کچھ سر پھر ہے، کل مجھ سے بھی یہی گل کر رہا تھا، کہہ رہا تھا شاباش چودھری، تم نے فرنگن کو اپنا جورو بنا کر ہمارا دل خوش کر دیا ہے۔ ہم جب کسی فرنگن کو پاکستانی بھائی کا بچہ کھلاتے دیکھتا ہے تو ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ وہ تمہاری بیوی کو فرنگن سمجھتا ہے، اس کی یہ خوش فہمی قائم ہی رہنے دو۔ اگر بغیر کچھ خرچ کیے کسی مسلمان بھائی کا دل خوش ہوتا ہے تو ہونے دینا چاہیے۔ بڑی عجیب شے ہے ویسے، پرسوں مجھ سے کہندا پیا، آپ کی بیوی کو دیکھ کر اور اس کے فرما برداری دیکھ کر ہمارا ایمان تازہ ہو گیا۔ ہم زری گل کی باتیں کرتے ہوئے حویلی سے باہر نکل گئے۔ بڑا خوشگوار موسم تھا، خالص دیہی علاقے کی صاف ستھری اوس میں بھیگی صبح تھی۔ سرسبز کھیتوں کے درمیان پگڈنڈی پر چلتے ہم دور نکل گئے۔ کسان روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے، کنویں اور ٹیوب ویل چل رہے تھے، چارے سے لدی ہوئی بیل گاڑیاں اونچے نیچے راستوں پر ہچکولے کھا رہی تھیں، مویشیوں کے ریوڑ اپنی اپنی منزل کی طرف گامزن تھے اور ان کے گلے سے جھولتی ہوئی گھنٹیاں فضا میں موسیقی بکھیر رہی تھیں۔ کہیں کہیں دیہاتی خواتین کی جھلک بھی دکھائی دے جاتی تھی۔ یہ سارے خوبصورت مناظر تھے لیکن میرا ذہن ان مناظر کی خوبصورتی سے بہت دور تھا۔ میرے اپنے مسائل چاروں طرف سر اٹھائے کھڑے تھے اور ان میں اہم ترین مسئلہ حمزہ کی گمشدگی کا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ حمزہ کے لواحقین بھی بے حد فکر مند ہوں گے اور حمزہ کی والدہ کا تصور کر کے تو کلیجہ ہی منہ کو آتا تھا۔ حمزہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، پتہ نہیں وہ اس کی تلاش میں کہاں کہاں ماری پھر رہی تھی۔ انہیں میرا موجودہ ٹھکانہ پتہ نہیں تھا، ورنہ جیسے بھی ہوتا وہ یہاں پہنچ جاتی۔ حمزہ کی گمشدگی قلمناک خبر تھی، خاص طور پر حمزہ کی والدہ اور شفتہ پر اس کا بہت اثر ہونا تھا، لیکن اس خبر کو زیادہ دیر چھپایا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ایک پرانی طرز کے کنویں کو دیکھنے کے لیے میں رک گیا۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ 2 افراد گھوڑیاں بھگاتے ہوئے ہماری طرف آ رہے ہیں۔ وہ شیر محمد کے کارندے تھے۔ انہوں نے قریب آ کر اطلاع دی کہ خان محمد پر حملہ ہوا ہے۔ خان محمد عرف خانو وہی ڈرائیور تھا جو تھوڑی دیر پہلے عاصم اور غزالہ کو لینے حویلی میں آیا تھا۔ چونکہ غزالہ اور عاصم کو میں نے روک لیا تھا لہٰذا شیر محمد نے اسے واپس ڈیرے پر بھیج دیا تھا۔ شیر محمد کی ہدایت کے مطابق خانو اپنی بیوی اور سالے کو بھی گاڑی میں بٹھا کر لے گیا تھا۔ اب صرف آدھے گھنٹے بعد یہ اطلاع آ رہی تھی کہ اس پر حملہ ہوا ہے۔ شیر محمد کے کارندے گھوڑیوں پر آئے تھے،
انہوں نے ہانپے ہوئے لہجے میں بتایا کہ قصبے سے کوئی 2 میل آگے چھوٹی پمپی والے موڑ پر ایک جیپ نے گاڑی کا راستہ روکا۔ رائفلوں سے مسلح 3 افراد نیچے اترے جبکہ چوتھا اندر ہی بیٹھا رہا۔ ان چاروں افراد نے منہ سر ڈھاٹوں میں لپیٹ رکھے تھے۔ انہوں نے خانو کو گالیاں دیں اور زد و کوب کیا۔ وہ خانو کی بیوی سریا کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ وہ اسے لیڈی ڈاکٹر سمجھ رہے تھے۔ خانو کی بیوی ذرا فیشنیبل تھی، لیکن جب سریا نے پنجابی بولی اور ٹھیٹھ دیہاتی لہجے میں بات کی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ عورت ڈاکٹر وغیرہ نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے سریا کو تھپڑ مارے، اس کے کانوں سے بالیاں نوچی اور گالیاں بکتے ہوئے واپس چلے گئے۔ شیر محمد کے پوچھنے پر اس کے کارندے نے بتایا، خانو زخمی ہے، اس کے سر پہ چوٹ آئی ہے، پہلے اسے ڈاکٹر طفیل کے پاس لے کر گئے تھے، اب تحصیل اسپتال لے کر گئے ہیں۔ خبر سنسنی خیز تھی۔ شیر محمد تو گھوڑی پر سوار ہو کر فوراً موقع کی طرف چلا گیا اور میں واپس حویلی آ گیا۔ میرے دل میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ میرا دل گواہی دینے لگا کہ یہ حملہ خانو اور اس کی فیشنیبل بیوی پر نہیں بلکہ عاصم اور غزالہ پر ہوا ہے۔ عین وقت پر چونکہ غزالہ اور شیخ کی روانگی کا پروگرام ملتوی ہو گیا تھا، لہٰذا ان کی گھات میں بیٹھے ہوئے افراد نے غلطی سے خانو اور اس کی بیوی پر حملہ کر دیا۔ چند روز پہلے کا واقعہ نہ جانے کیوں میری نگاہوں میں گھومنے لگا۔ رات کے وقت شیخ اور غزالہ کے کمرے کے پاس نامعلوم سائے نظر آئے تھے اور میں نے ان میں سے صفیہ نامی لڑکی کو پکڑ لیا تھا۔ لڑکی کی باتوں سے معلوم ہوا تھا کہ یہ ٹریکٹر کے کسی ناکارہ انجن کا معاملہ ہے، لیکن اس وقت بھی مجھے لڑکی کی باتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ آج پیش آنے والے واقعے نے مجھے ایک بار پھر سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ گاڑی پر حملہ کرنے والوں نے لیڈی ڈاکٹر کا ذکر کیا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر تو غزالہ ہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ گاڑی پر حملہ غزالہ اور شیخ کے لیے کیا گیا تھا۔ حملہ کرنے والے یا تو شیر محمد کے ہی آدمی تھے یا انہیں کسی نے آگاہ کیا تھا کہ فلاں گاڑی میں فلاں وقت پر شیخ اور غزالہ فلاں راستے سے گزریں گے۔ شیخ اور غزالہ کی روانگی صیغہ راز میں رکھی گئی تھی اور اس کا علم حویلی کے چند افراد کو تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان چند افراد میں صفیہ نامی وہ لڑکی بھی شامل ہو اور اس نے حملہ آوروں کو اطلاع پہنچائی ہو کہ کل صبح غزالہ اور شیخ لاہور کے لیے روانہ ہوں گے۔ میں نے غور کیا تو واقعات کی کڑیاں آپس میں ملنے لگیں اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس سارے معاملے کا تعلق غزالہ اور شیخ سے ہے اور صفیہ نامی وہ لڑکی بھی اس میں ملوث ہے۔ اس رات شیخ کے کمرے کے بالکل پاس پراسرار سایوں کا پایا جانا اتفاقیہ واقعہ نہیں تھا۔ غزالہ کو خطرے میں محسوس کرنے کے بعد میری حساسیت پوری طرح بیدار ہو گئی۔ فکر مندی انتہا کو پہنچ گئی۔ بے شک میں غزالہ سے مکمل طور پر لا تعلق ہونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی سلامتی مجھے اب بھی دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر عزیز تھی۔ میں آنکھ بگولہ ہو گیا۔ میں نے پوری حویلی میں صفیہ کو تلاش کیا لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ اسی دوران شیر محمد بھی آ گیا۔ اس کی گاڑی کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا۔ خانو کی بیوی کے زخمی کانوں سے خون رس رہا تھا۔ خود خانو کا سالہ بھی بہت ہراساں نظر آ رہا تھا۔ میں شیر محمد کو ایک طرف لے کر گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ ملازمہ صفیہ کا پتہ کرائے۔ وہ حیران نظر آنے لگا۔ او سجن جی، اس کڑی کا اس معاملے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ بھی بتا دوں گا، لیکن پہلے لڑکی کا پتہ کراؤ۔ شیر محمد نے پہلے حویلی میں پتہ کرایا، پھر اپنے کارندوں کو دوڑایا۔ آدھے پون گھنٹے کے اندر صورتحال واضح ہو گئی۔ وہ لڑکی کہیں بھی نہیں تھی۔ اپنے اپاہج خاوند اور موٹر میکینک ڈرائیور سمیت وہ کہیں غائب ہو چکی تھی۔ شیر محمد نے بتایا کہ اس کی بیوی نے رسوئی میں 200 روپے پیالیوں کے نیچے رکھے تھے، وہ بھی نہیں مل رہے۔ خیال رہے کہ یہ پیسے بھی وہی لے گئی ہے۔ شیر محمد نے کہا، اس کے علاوہ بھی لڑکی اور اس کا خاوند میرے 800 روپے کے مقروض ہیں۔ شیر محمد سخت حیران نظر آ رہا تھا کہ کار پر ہونے والے حملے میں صفیہ کیسے ملوث ہو سکتی ہے، اور اگر ایسا ہے تو مجھے اس بارے میں کیسے علم ہوا؟ میں نے شروع سے لے کر آخر تک کی ساری رودات شیر محمد کے گوش گزار کر دی۔ وہ ہکا بکا نظر آنے لگا۔ اس نے مجھے برآمدے میں کاٹ کباڑ کے نیچے پڑا ہوا ٹریکٹر کا انجن دکھایا۔ وہ کسی کام کا نہیں تھا اور پڑا پڑا زنگ آلود ہو رہا تھا۔ شیر محمد نے کہا، اس کتے کی بچی نے بالکل جھوٹ بکیا ہے، مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں یہ انجن لے جاؤں۔ میں نے کہا لے جاؤ، میں نے اس کا کون سا اچار ڈالنا ہے، اور پھر خود ہی لے کے نہیں گئی۔ اس نے سوچا ہوگا کہ لوہے کے بھائی بکنا ہے اور اتنا ہی کرایہ بھی پڑ جائے گا۔ وہ بالکل بکواس بک رہی تھی کہ اس کا دیور انجن اٹھانے آیا۔ پکی پکی گل ہے، وہ کوئی اور ہی چکر ہے۔ چکر تو اب سامنے آ گیا شیر محمد، کچھ لوگ غزالہ تک پہنچنا چاہ رہے ہیں۔ ایک گل میری سمجھ میں آندی ہے، اس علاقے میں دور دور تک کوئی چنگا ڈاکٹر یا ڈاکٹرنی نہیں ہے۔ کبھی کبھی کوئی گڑبڑ والا معاملہ ہو جاتا ہے تو لوگوں کو بڑا وقت پڑ جاتا ہے۔ گڑبڑ والا معاملہ؟ میں سمجھا نہیں۔ او یار، کسی کھاتے پیتے زمیندار کی لڑکی شڑکی خراب ہو جاتی ہے تو اس کو ٹھیک بھی تو کرانا پہنتا ہے۔
کوئی سیاح ڈاکٹر ہو تو لوگ دے دلا کر کام کرا لیتے ہیں، لیڈی ڈاکٹر تو یہاں دور دور تک نہیں ملتی، اور اگر مل بھی جائے تو منہ مانگے پیسے لیتی ہے۔ آج کل اس علاقے میں تو بڑا گند مچا ہوا ہے، آئے دن کوڑے کی ڈھیریوں پر کچھ نہ کچھ ملتا رہتا ہے۔ شیر محمد کی بات میں وزن تو تھا، لیکن اس بات پر فوراً یقین کر لینا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ میں بڑی دیر تک سوچتا اور الجھتا رہا۔ میں دل ہی دل میں شکر بھی ادا کر رہا تھا کہ میں نے عین وقت پر غزالہ اور شیخ کو لاہور بھیجنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا، ورنہ عین ممکن تھا کہ اس وقت وہ دونوں مسلح افراد کے ہتھے چڑھ چکے ہوتے اور مجھ پر حمزہ کے ساتھ ساتھ ان دونوں کو ڈھونڈنے کی ذمہ داری بھی عائد ہو جاتی۔ میں نے زری گل کو بلایا اور اسے ہدایت کی کہ وہ شیخ اور غزالہ کی حفاظت کے سلسلے میں پوری طرح چوکس رہے اور ہر 2-3 گھنٹے کے بعد مجھے رپورٹ دیتا رہے۔ زری کی معاونت کے لیے میں نے شیرکل کے کارندے کو بھی مقرر کر دیا۔ اس کارندے کی تمام خدمات شیر محمد نے میرے سپرد کر رکھی تھیں۔ احتیاطاً میں نے زری کو الگ لے جا کر سمجھا دیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنے دماغ کے کیڑے کو قابو میں رکھے، اس کے غصے کی وجہ سے شیخ کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ زری گل نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنے پٹھانی غم و غصے کا اظہار کیا اور اس کے ساتھ ساتھ وعدہ بھی کیا کہ شیخ کو اس کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ حمزہ کی پریشانی ہی کم نہیں تھی۔ اب یہ سوالیہ نشان بھی دماغ میں پیوست ہو گیا کہ وہ کون لوگ ہیں جو غزالہ کے چکر میں ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ لیڈی ڈاکٹر غزالہ کے چکر میں ہیں۔ کسی وقت تو یوں لگتا تھا کہ شیر محمد کی بات ہی درست ہے، یعنی یہ کوئی میڈیکل کیس ہے جس میں کسی مقامی شخص کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کسی کلینک یا اسپتال میں جائے بغیر اس کا کام ہو جائے۔ غزالہ گائنیکولوجسٹ تھی، اسی لحاظ سے یہ بھی امکان قوی ہو جاتا تھا کہ جس مریض یا مریضہ کے لیے غزالہ کی ضرورت ہے وہ کسی غلط قسم کی تکلیف میں مبتلا ہے۔ مگر یہ صرف ایک امکان تھا، اس کے علاوہ بھی درجنوں امکانات ہو سکتے تھے۔ میرے انگنت بدخواہ تھے اور ان میں سے کوئی بھی غزالہ کے در پہ ہو سکتا تھا، یا ممکن تھا اس معاملے کا تعلق شیخ عاصم سے ہو۔ شیخ نے غزالہ کو اپنی وفا کا یقین دلانے کے لیے دبئی میں اپنی بہت سی رکھیلوں کو فارغ کر دیا تھا۔ ان میں ایک سے بڑھ کر ایک ہوشیار چالاک لڑکی موجود تھی۔ ایسے ہی یوسمہ نامی ایک لڑکی شیخ کا تعاقب کرتے ہوئے پاکستان آئی تھی اور اپنی مالی مجبوری کی وجہ سے شیخ کے گھر چکر لگاتی رہی تھی۔ میں نے چپکے سے اس کی مالی معاونت بھی کر دی تھی، مگر وہ پھر کسی چکر میں پھنس گئی تھی اور اب شیخ کے کارندوں کی تحویل میں تھی۔ پھر دفینے والا چکر بھی جوں کا توں موجود تھا۔ بہت سے لوگ تھے جو انڈیا میں اور پاکستان کے مختلف علاقوں خصوصاً جھنگ میں اس چکر کے حوالے سے سرگرداں تھے۔ صفیہ نام کی وہ لڑکی اپنے شوہر اور دیور کے ساتھ یوں غائب ہوئی کہ بس ناپیدی ہو گئی۔ اگلے 24 گھنٹوں میں شیر محمد نے اس کی تلاش میں اپنے کارندوں کو بہت بھٹکایا، لیکن لڑکی کا کوئی سراغ نہیں ملا، اور یقیناً یہ لڑکی کی خوش قسمتی ہی تھی کہ وہ شیر محمد کی گرفت میں آنے سے بچی رہی، ورنہ شیر محمد کے ارادے اس کے بارے میں اور اس کے خاوند و دیور کے بارے میں بڑے خطرناک تھے۔ وہ انہیں درختوں سے الٹا لٹکوانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ صفیہ کو وہ نہایت فحش قسم کی گالیوں سے تواتر سے تول رہا تھا۔ اس کے خیال میں وہ بڑی پکی چور اور دھوکے باز تھی۔ اس کے علاوہ وہ ایک چالو لڑکی بھی تھی۔ اس کے ساتھ جو برے سے برا سلوک کیا جاتا وہ کم تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر صفیہ شیر محمد کے ہاتھ آ جاتی تو بہت پچھتاتی۔ 2 روز کے اندر یہ معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس گتھی کا سرا وہ صفیہ نامی لڑکی تھی جو مل کر نہیں دے رہی تھی۔ صفیہ کے ساتھ ساتھ حمزہ کی تلاش بھی جاری تھی۔ انجم اب بہتر تھی اور وہ کئی بار مجھ سے حمزہ کے بارے میں پوچھ چکی تھی۔ دوسری طرف شفتہ کی آنکھوں میں بھی بے چینی کی جھلک میں دیکھ رہا تھا۔ حویلی میں ہونے والے ہنگامہ خیز دھماکے کے 5-6 روز بعد اخبار میں اس واقعے کی چھوٹی موٹی خبریں موجود تھیں۔ اس واقعے کی اہمیت و شدت کا احساس ہوتا تھا۔ ہنگامے کے حوالے سے مشتبہ کور کا ایک بیان بھی شائع ہوا۔ اس نے کہا تھا کہ بدنام زمانہ بھارتی دہشت گرد شنکر ایک عرصے سے پاکستان میں کارروائیاں کر رہا ہے۔ اب وقت آ گیا کہ اس شخص کا راستہ روکا جائے اور اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ مشتبہ نے اپنے بیان میں اس یقین کا اظہار بھی کیا تھا کہ شیخ اور شنکر کے درمیان گہرے روابط ہیں اور جھوک زامن کی حویلی میں ہونے والی تباہی کا ذمہ دار صرف اور صرف شنکر شکرا ہے۔ اسی اخبار کے اندرونی صفحے پر ایک ایسی خبر تھی جس نے مجھے بری طرح چونکا دیا۔ اس خبر کی بنیاد ڈاکٹر حمزہ کی والدہ کا بیان تھا۔ وہ دن رات اپنے بیٹے کی تلاش میں سرگرداں تھیں۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ ان کا بیٹا شاہ جہان اور امارات کے شیخ عاصم کی باہمی رقابت کا شکار ہوا ہے۔ بیٹے کے غم میں انہیں انجانہ کی تکلیف ہو گئی تھی اور وہ اسپتال میں ایڈمٹ تھیں۔ اس بیان کے نیچے رپورٹر نے اپنے نقطہ نظر بھی بیان کیا تھا اور لکھا تھا کہ حویلی کے سانحے میں کم و بیش 10 لاشیں قطعی طور پر ناقابل شناخت رہی تھیں۔ ڈاکٹر حمزہ کے لواحقین پر اب مایوسی طاری ہو رہی ہے اور وہ دبی زبان میں یہ کہنے پر مجبور ہو رہے ہیں کہ شاید اب وہ ڈاکٹر حمزہ کی صورت نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہ اندوناک خبر تھی اور میں کسی ایسی ہی خبر کی توقع کر رہا تھا۔ میں نے وہ اخبار فوراً چھپا دیا۔
میں نہیں چاہتا تھا کہ شفتہ یا انجم کی نگاہ اس خبر پر پڑے اور ان کے اندیشے بھیانک ترین روپ اختیار کر جائیں۔ اسی روز شام کو میں نے ایک بار پھر بذریعہ ٹیلی فون لاہور میں حمزہ کے قریبی دوست ایڈوکیٹ ارسلان احمد سے رابطہ کیا۔ ارسلان کے لب و لہجے میں سخت مایوسی پائی جاتی تھی۔ وہ بولا، میں نے حمزہ کے ہر ممکنہ ٹھکانے پر بار بار چکر لگایا ہے، بلکہ پورا لاہور ہی چھان مارا ہے، کم از کم وہ لاہور میں تو نہیں ہے۔ پھر اس نے حمزہ کی والدہ کی حالت زار بیان کرنا شروع کر دی۔ وہ پاگلوں کی طرح باتیں کرنے لگی ہیں۔ آج صبح کہہ رہی تھی کہ میرے حمزہ کی شادی ہے، وہ منگنی کی انگوٹھی بنوانے چلا گیا ہوگا۔ دوپہر کو نیم بے ہوشی کی حالت میں وہ حمزہ کا نام پکار رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ انہیں حمزہ کی ہر بات منظور ہے، وہ جیسا کہے گا وہ ویسا ہی کریں گی، جہاں اس کا دل چاہے گا وہ وہاں اس کی شادی کر دیں گی۔ حمزہ ارسلان کی باتوں نے مجھے مزید غمزدہ کر دیا۔ ارسلان سے میں نے اپنا تعارف کرا دیا تھا۔ وہ غائبانہ طور پر مجھے اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کے لیے یہ بات بڑی سنسنی خیز تھی کہ شاہ جہان اور ماضی کا جہانی استاد براہ راست اس سے مخاطب ہے۔ اس سے بھی زیادہ تحیر خیز بات اس کے لیے یہ تھی کہ شاہ جہان اس کے دوست یعنی ڈاکٹر حمزہ کے لیے اس قدر فکر مند ہے۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، شاہ جہان صاحب، خالہ جان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ ذہنی طور پر بے حد پریشان ہے۔ اگر حمزہ کے لیے کچھ کرنا ہے تو جلد کریں، اور اگر خدا نخواستہ اس کے ساتھ کچھ ہو چکا ہے تو پھر یہ بات بھی کنفرم ہو جانی چاہیے تاکہ خالہ جان کو ذہنی طور پر اس صدمے کے لیے تیار کیا جا سکے۔ اس فون کے بعد میری طبیعت مزید مقدر ہو گئی۔ قریشی بھی میرے ساتھ تھا۔ ہم فون کرنے کے لیے قصبے سے تانگے پر پل بازار تک آئے تھے۔ ہمیں تانگے پر ہی واپس جانا تھا۔ ہم دیہاتیوں والے لباس میں تھے۔ موسم خنک ہو چکا تھا، لہٰذا ہم نے کھیس کی بکلیں مار رکھی تھیں۔ بکل بڑی زبردست چیز ہے۔ اس کے اندر بندے کی شخصیت چھپ کر رہ جاتی ہے، اور شخصیت کے علاوہ بھی بکل کے اندر بہت کچھ چھپایا جا سکتا ہے، مثلاً اسلحہ وغیرہ۔ ہم نے بھی اسلحہ چھپا رکھا تھا۔ میرے پاس طلائی دستے والا ننھا سا طاقتور پسٹل تھا۔ قریشی کے پاس ریوالور تھا۔ یہ ایک بہت سجایا تانگا تھا۔ کوچوان 20-25 سال کا گھنگریالے بالوں والا خالص دیہاتی جوان تھا۔ وہ گونگا بہرا تھا۔ ہم اس کی موجودگی میں آزادی سے گفتگو کر لیتے تھے۔